بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اہل اعزاز اپنی پادری کو اس کے وہ معتقد تھے دیکھ کر مسلمان ہو گئے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ نے حلب کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے مسلمانوں کو دکھلا سکوں، کیونکہ میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کسی میں پورا نہ کر سکا۔ اب میں انطاکیہ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے میرے دشمنوں پر فتح بخشے اور ان پر میری اعانت فرمائے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک عز و جل اپنے رسول برحق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لیس لک من الامر شیء، تمہارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یوحنا تم اپنے دل میں مطلق رنج نہ کرو۔ انہوں نے کہا، دین اسلام کی قسم میں اس وقت تک کبھی نہیں جا سکتا تاوقتی کہ اللہ پاک میرے بھائی مسلمانوں کے سامنے میرے چہروں کو سرخرو نہ کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے لشکر پر نظر دوڑائی، اور اس میں انہوں نے اپنی بنی عام اور قبیلہ کے 200 آدمی جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا دیکھے یہ حلب کے رؤساء میں سے تھے، اور حلب ہی میں ان کے اہل و عیال موجود تھے۔ انہیں اپنے ساتھ لیا اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے حلب کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ انطاکیہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ اس سے 2-4 منزل پر رہ گئے تو آپ نے ان میں سے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے منتخب فرمایا اور باقی اشخاص کو حکم دیا کہ تم 4 روز تک یہیں قیام کر کے اس کے بعد عام اور ارتاج کی سڑک سے اس طرح انطاکیہ میں آؤ کہ گویا تم عربوں سے شکست کھا کر بھاگے چلے آ رہے ہو، تاکہ میں جو کچھ داو یا ہیلا کرنا چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ میں اور یہ 4 شخص حرم کے رستہ سے جا رہے ہیں، ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی انطاکیہ میں ملیں گے۔ چنانچہ آپ ان 4 آدمیوں کے لیے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ دیر سمان کے پاس جو بحر اسود کے قریب تھا پہنچے۔ یہاں آپ نے سوار اور پیدلوں کی ایک فوج دیکھی جو سڑکوں اور راستوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ جب اس نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پاس آ کے آپ کا حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میں حلب کا سردار ہوں، عربوں سے شکست کھا کر بھاگا چلا آ رہا ہوں اور بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور یہ آپ کے ساتھ 4 شخص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات کو سچا سمجھا اور اس لشکر کے سردار نے آپ کے ساتھ کچھ سوار کر کے انہیں یہ حکم دے دیا کہ وہ انہیں بادشاہ کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ ان سواروں نے انہیں ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ اس وقت کنیسۃ الفتیان میں نماز ادا کر رہا تھا۔ ادائیگی نماز تک ہی کھڑے رہے، اور جب بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا ان سواروں نے اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا اور کہنے لگے، ایھا الملک، جو فوج دیر سمان کے قریب سڑکوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اس کے سردار بطرس نے اس شخص نے اس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں والے حلب ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر یوحنا رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ تم یوحنا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوحنا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم عربوں کے دین میں داخل ہو گئے ہو، یا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا، ایھا الملک، واقعی آپ کو ٹھیک خبر پہنچی، مگر میں محض عربوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوا تھا تاکہ ان کی شرارت و کریہ منظر صورتوں اور ناپاک بدبو سے رہائی حاصل کر سکوں۔ میں نے انہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ قلعہ اعزاز کے حاکم کو قتل کر کے اس کا قلعہ میں تمہارے سپرد کر دوں گا، اور اس غرض کے لیے میں نے عربوں میں سے ان کے 100 سردار منتخب کر کے اپنے ساتھ لیے تھے، کہ لے کر روانہ ہو گیا تھا، اور ان کے حاکم سے اجازت لے لی تھی کہ یہ 100 سوار میرے حکم کے تابع ہو گئے، میں جو کچھ کہوں گا وہ انہیں ماننا پڑے گا، اور جس وقت میں انہیں لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤں گا تو میں قلعہ والوں پر قبضہ کر لوں گا اور انہیں پکڑ کر تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مگر جس وقت میں اعزاز میں آیا تو دراز نے جلدی میں میرے دل کی باب پر کچھ غور نہ کیا، اور بغیر سوچے سمجھے اپنے جاسوس کی بات پر سوکھ کر کے مجھے گرفتار کر لیا۔ عربوں نے قلعہ والوں پر تلوار رکھ دی اور بے دڑک قتل کرنے لگے، کیونکہ لوگوں نے اپنے باپ کو قتل کر کے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور منجملہ ان کے میں بھی قید سے رہائی پا گیا تھا۔ اتنے میں عربوں کی فوج آ گئی اور اس نے قلعے میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار شروع کر دی۔ میں نے یہ 4 شخص جو مسیح کے دین میں داخل ہے انہیں لوٹ مار کرتے دیکھ کر آنکھ بچا کے بھاگ پڑے۔
اور آپ کے پاس آ گئے۔ مجھے اپنے دین کی محبت نہ ہوتی تو اپنے بھائی یوحنا کو کیوں قتل کرتا اور کامل 1 سال تک قلعہ بند رہ کر اس لیے ان کے ساتھ لڑتا رہتا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ والیان ملک اور سرداران فوج جو اس وقت یہاں موجود تھے، انہوں نے ان کے کلام کی تائید کی اور کہا ایھا الملک، واقعی یوحنا سچ کہتے ہیں اور ان کی درستی، اخلاص قلب و عبادت اور دیانت کی کوئی شخص ہمسری نہیں کر سکتا۔ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ میں عربوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور میری کوشش، عمل اور فعل ان کے ساتھ کیوں کر رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی باچے کھل گئی، بہت خوش ہوا اور اپنا لباس جو اس وقت پہن رہا تھا اتار کے بطور خلعت کے انہیں بخشا تاج اور پٹ کا مرحمت کیا اور کہنے لگا یوحنا، اگر حلب تیرے ہاتھوں سے نکل گیا تو کچھ پرواہ نہیں، میں تجھے انطاکیہ کا حاکم کر دوں گا اور اس طرح تم یہاں کے بادشاہ اور والی ہو جاؤ گی۔ اور یہاں کی ریاست ان کے سپرد کر دی۔ یوحنا نے بادشاہ کو دعا دی اور اس کی تعظیم بجا لائے۔ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ جسر حدید کا پاسبان دوڑا ہوا آیا اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہمارے پاس شہسواران حلب کے 200 سردار جو اپنے آپ کو ایک ہی قبیلے کے ظاہر کرتے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے یوحنا سے کہا کہ سردار تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں دیکھو، اگر واقعی وہ تمہارے رشتہ دار اور قبیلے کے آدمی ہیں تو تم اپنے یگانوں میں پہنچ گئے اور میں انہیں تمہارے ساتھ ملا دوں گا تاکہ وہ تمہیں فوج کا کام دے سکے، لیکن اگر وہ کوئی اور ہے تو انہیں میرے پاس پکڑ لاؤ تاکہ میں ان کے متعلق کچھ غور و فکر کر سکوں، مگر ذرا احتیاط کے ساتھ کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ عربوں پر ستادہ اور ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے، جیسے اہلی سیجرہ، حمات، رستن، جوسیہ، بالبک، دمشق اور حوران۔ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر یہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کے ساتھ چند ملکیہ اور سربریہ بھی گھوڑوں پر سوار ہو کے چلے۔ جس وقت اس لوہے کے پل پر پہنچے تو آ کھڑے ہو گئے اور حکم دیا کہ ان 200 آدمیوں کو سامنے حاضر کرو۔ جب وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے ان کی شناسائی سے قطعاً انکار کر دیا کہ وہ آج سے قبل انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا ہم عربوں سے بھاگے ہوئے ہیں اور یہاں اس غرض سے آئے ہیں کہ بادشاہ کے شہر میں سکونت اختیار کر لیں۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا۔ انہوں نے آپ کی عظمت و خلعت جو بادشاہ نے انہیں دی تھی دیکھ کر آپ کی تعظیم کی، پیدل ہوئے اور آپ کی رکاب کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا اب حضرات نے عربوں کے ہاتھ سے کس طرح خلاصی پائی؟ انہوں نے کہا ایھا السید، ہم میخ اور بضاعہ کی غارت کے لیے عربوں کے ایک سردار کے ساتھ نکلے تھے۔ جب ہم حلب کی طرف پلٹے تو ہم نے اعزاز کا راستہ پکڑ لیا، مگر جب اس میں پہنچے تو اسے بھی مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھا۔ آخر رات ہوتے ہی ہم نے بھاگ کر بادشاہ کے شہر کا راستہ اختیار کیا اور اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو بادشاہ کے مصاحب اور دربان بھی سن رہے تھے۔ جب یوحنا انہیں لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے تو ان مصاحبوں نے بادشاہ سے وہ تمام گفتگو دہرائی۔ بادشاہ نے یوحنا رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت بخشی، نہایت احترام سے اس کا خیر مقدم کیا، اپنے قصر شاہی کے قریب ہی ایک مکان رہنے کے لیے مرمت کیا اور ان کے قبیلے کے ان آدمیوں کو ان کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الملک، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی نعمتیں پانی ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے دنیا کو مردار سے اور اس کی طالبوں کو کتوں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک نہایت خوبصورت چڑیا جس کے پر عجیب عجیب رنگ برنگ تھے دیکھی، آپ نے اس کی کال کھینچی تو اندر سے نہایت قریب المنظر دکھلائی دی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں، میرا ظاہر نہایت اچھا اور باطن سب سے برا ہے۔ ایھا الملک، میں نے یہ مثال آپ سے اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں۔ جب کسی آدمی کی طرف دنیا مائل ہوتی ہے تو اس آدمی سے حسد کرنے والے بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے حاسد بادشاہ سے میری کچھ شکایت نہ کر دے اور ایسی باتیں جو میں نے نہیں کی انہیں میری طرف منسوب کر کے خواہ کا بہتان میرے ذمہ رکھ دے۔ لہذا اگر جناب کے دل میں میری طرف سے کچھ شک و شبہ یا نفرت ہے تو جس کام پر آپ نے مجھے متعین فرمائے اس سے مجھے علیحدہ کر کے اس پر کسی دوسرے کو متعین کر دے۔ میں کس صورت سے جناب کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا سردار، میں نے تمہیں اس عہدے پر اس وقت مامور کیا ہے جبکہ
اپنا پورا اطمینان کر لیا ہے۔ میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص تمہارے متعلق مجھ سے کچھ بھی شکایت کرے گا تو میں اسے اسی وقت پکڑ کر تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اس وقت تک جو کچھ تمہاری سمجھ میں آئی اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ قنار رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کو بوسہ دیا، شکریہ ادا کیا اور چاہا کہ بادشاہ نے میرے متعلق جو کام سپرد کیا ہے اس کی طرف جاؤں۔ ابھی اٹھنے ہی نہیں پائے تھے کہ مراج سے چند سواروں کا ایک گروہ بطور قاصد آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں بادشاہ کی بیٹی زیتونہ نے بھیجا ہے۔ وہ عربوں سے نہایت خوفزدہ ہے اور چاہتی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ عربوں سے بادشاہ کا کیا معاملہ رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے اگر بادشاہ کچھ فوج بھیج دے جو آ کر مجھے لے جائے تو نہایت مناسب ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کام کے لیے سردار یوحنا سے زیادہ اور کوئی بہتر نہیں، یہی اس کا اہل ہے۔ یوحنا نے زمین چومی اور کہا مجھے جناب کا حکم بخوشی منظور ہے۔ بادشاہ نے انہیں 2000 سوار اور 200 اپنے خاص آدمی قبیلہ مذبح اور قیاصر سے تعلق رکھتے تھے دیے اور یہ انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ صلیب سر پر بلندی، کوتل گھوڑے ہمراتے اور پیدل لوگ زیوروں، حریر و دیباج کی لباسوں، سنہری تاروں کی گندی ہوئی موتیوں کی لڑیوں سے سجے ہوئے آراستہ فہرستہ برابر کوشش کرتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ مراش میں پہنچے۔ زیتونہ جو بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تھی اور جسے بادشاہ نے یہاں کی حکومت اور ریاست سپرد کر کے استیر بن حارث کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی، نہایت بہادر آدمی تھا اور اس کی بہادری و شجاعت ہی کی وجہ سے اس کا نام سیف النصرانیہ پڑ گیا تھا اور جنگ یرموک میں اس کے ایک زخم لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے داعی اجل کو لبیک کہہ کے ہمیشہ کے لیے زیتونہ کو داغ مفارقت دے دیا تھا۔ وقدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قنار رحمۃ اللہ علیہ زیتونہ کو لے کر انطاکیہ کی طرف شاہراہ عام سے جو سب سے بڑی سڑک کہلاتی تھی اس خیال سے چلے کہ ممکن ہے اس سڑک پر کوئی مسلمان کا جاسوس یا معاہد مل جائے اور میں اس کے ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع بھیج لوں کہ میں بادشاہ کے پاس انطاکیہ میں مقیم ہوں۔ جب آپ جو دیباج کے پڑاؤ میں پہنچے تو نصف رات گزر چکی تھی۔ اچانک رومیوں کے گھوڑے جو کرنے ہوئے اور ان کا تولیہ پلٹ کے ڈرتا ہوا آپ کے پاس بھاگا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اریول کے سواروں نے کہا سردار یہاں پڑاؤ کے میدان میں ایک لشکر مقیم ہے۔ ہم چونکہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، جب غور کر کے دیکھا تو عرب معلوم ہوئے وہ تمام لشکر پڑا سو رہا ہے اور اس کے جانور دانہ اور چارہ کھا رہے ہیں۔ ہماری رائے میں یقیناً وہ مسلمان ہیں۔ آپ یہ سن کر دل میں بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسلحہ سے مسلح جاؤ اور احتیاط کو کام میں لاؤ، اپنے بھائیوں کی نگہداشت کرو، دین کی مدد کرنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، بادشاہ کی عزت اور منٹوا سے دشمنوں کی پنجے میں نہ جانے دو، اپنے مالک کی نعمتوں کا حق ادا کرو اور ایک وفادار لشکر بن جاؤ۔ جب لڑائی ہونے لگے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرو اور حتی المقدور ان کے قتل کرنے سے محترز رہو، کیونکہ عرب اور ان کا سردار ضرور ایک روز بادشاہ کے اوپر چڑھ آئے گی۔ اگر انہوں نے اس وقت تم میں سے کسی کو گرفتار کر لیا تو تمہارے پاس نے چٹنے کے لیے فدیہ ہوگا۔ میں نے حکیم حرفناس کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ اس کا قول ہے کہ جو شخص کام کے انجام پر نظر رکھے وہ امان میں رہے گا اور جو بلا سوچے سمجھے کرے گا وہ نقصان جان اٹھائے گا، اور جو اکثر بے وفائی کرے گا وہ ایک روز ضرور بے وفائی کا شکار ہوگا۔ بس اب تم برکت اور اعانت مسیح پر چلے جاؤ۔ وقدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ باغیں ڈیلی ہو گئی، نیزے تن گئے اور اس لشکر نے مرد الجباج کے پڑاؤ کا رخ کر دیا۔ سوتے ہوئے لشکر کے پاسبانوں نے جب آہٹ محسوس کی تو اپنے لشکر کو جگایا اور کہا کہ ہم گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سن رہے ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف کون قوم بڑی چلی آ رہی ہے۔ سویا ہوا لشکر بیدار ہوا اور حضرت قنار رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کا استقبال کر کے کہنے لگا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم اور صلیب مکرم کے تابع لوگ ہیں، تم کون ہو؟ اول اس کے کہ ہماری تلواریں تمہارے سروں کی تواضع کے لیے بڑے، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ قنار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ملک رقل کی فوج جبلہ بن اہم غسانی کے تابع اور اس وقت اس کے بیٹے اہم غسانی کے زیر سیادت ہیں۔ اب یہ سن کر گھوڑے سے پاپیادہ ہو گئے اور اسے سلام کیا۔ نصرانی عربوں نے رومیوں کو سلام کیا اور آپس میں ملے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔